اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے دکھائے گا. وما هم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے کبھی بھی نہیں ہوں گے. اس آیت میں غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی حسرت اور افسوس کا ذکر ہے کہ جس کا اظہار وہ قیامت کے دن کریں گے کہ ہے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کریں. لیکن نہ صرف یہ کہ ان کی حسرت پوری نہیں ہوگی، یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، بلکہ انہوں نے دنیا میں نیکی کے جو کام کیے ہوں گے وہ بھی ان کے لیے باعث حسرت بننے، کیونکہ ایمان کے بغیر نیکی کا انہیں دنیا میں تو بدلہ مل جائے گا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اور پھر فرمایا وہ لوگ جہنم سے کبھی نکل نہیں سکے، دوبارہ باری دنیا میں آنے کے لیے نہیں ملے گی. ایک ہی مرتبہ ہے، یہی جو کچھ کرنا ہے کمانا ہے، اچھا یا برا، بس اپنی موت تک انسان نے، یہ اللہ نے ایک مہلت دی ہے، وسعت ہے، وہ کر لے. یا ایھا الناس، آیت نمبر 168. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے وہ لوگو، اے لوگو، کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں حلال اور طیب ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ میں ساری انسانیت کو کھلم کھلا دشمن سے آگاہ کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہ تو حکم ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں. اور حلال کیا ہے؟ حلال جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کو شریعت نے کھانے کی اجازت دی، استعمال اور کرنے کی، برتنے کی اجازت دی. اور طیب کیا ہے؟ طیب وہ ہے کہ جس کو طبیعت پسند بھی کرے. بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن انسان کو پسند نہیں ہوتی تو وہ طیب نہیں اس کے حق میں. مثلا بدبودار کھانا، اب وہ بے شک اس کے اجزاء ترکیبی حلال تو ہیں لیکن وہ طیب نہیں ہے، طبیعت ان کو کھانے پر آمادہ نہیں ہوتی. تو یعنی حلال بھی کھانا ہے، طیب بھی، اپنی اپنی پسند کے مطابق. حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اشیاء خرد نوش لائی جاتی تھی تو ان میں سے جو آپ کو پسند ہوتا تھا وہ آپ استعمال فرما لیتے تھے، اور جو پسند نہیں ہوتا تھا اس میں عیب نہیں نکالتے تھے لیکن پسند بھی نہیں فرماتے، وہ یہ استعمال بھی نہیں فرماتے تھے، اس کو نوش بھی نہیں فرماتے تھے یا تناول بھی نہیں فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پہ گوہ لائی گئی، بھونی ہوئی گوہ، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے کراہت کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا. تو فرمایا میری طبیعت نہیں مانتی، تو آپ نے نہیں کھایا. حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے اپنی طرف کھینچ کے اس کو کھا لیا. تو مطلب عرض یہ کرنا ہے کہ اب یہ حلال ہے حرام ہے یہ الگ مسئلہ ہے، مکروہ ہے غیر مکروہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ کو پسند ہوتا تھا وہ آپ استعمال فرماتے تھے، جو پسند نہیں ہوتا تھا اس میں کھانے میں آپ عیب نہیں نکالتے تھے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا اے لوگو کھاؤ پیو اور کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں ہے. فرمایا حلالا طیبا، جو زمین سے نکلتی ہے اللہ پاک، غلے، نباتات اور باقی مخلوقات جو بھی حلال بنائی ہیں ان میں سے کھاؤ، لیکن جو پاکیزہ ہوں. تو پاکیزہ کھانے کا حکم بھی ہے ویسے. تو جو چیز غیر پسندیدہ ہو، ناموافق ہو، کراہت والی ہو، اس کو استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. تو وہ یعنی انسانی فطرت یا جبلت کے یہ منافی بھی ہے اور شریعت کے بھی منافی ہے. بہرحال لوگ کھا لیتے، پتہ نہیں کیا کیا گند کھا لیتے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انَّهُ، یہ گویا ایک حکم دیا کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. دوسرا ایک کام سے بچنے کا حکم دیا کہ شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی سے منع کیا. یہ پوری انسانیت کو حکم ہے کیونکہ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے. یہ ہمدردی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، مہربانی فرمائی. تو اہل ایمان کو بھی یہ حکم ہے اور پوری انسانیت کو بھی. تو دین اسلام تو پوری انسانیت کے لیے ہے.
ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, फरमाया शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक ये तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है। इन्नमा, क्यों? इसलिए दुश्मन है तो इसलिए गलत कामों का हुक्म देता है, इंसान को गलत कामों का ये हुक्म देता है। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूए, वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का, वल फहशाय, और बेहयाई का। वान तकूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम्हें हुक्म देता है इस बात का कि तुम अल्लाह के ऊपर वो बात कहो जो तुम जानते नहीं। तो इस आयत में शैतान की जो पिछली आयत में पैरवी करने से मना किया गया था उसकी वजह बयान की। वजह यह है कि शैतान की पैरवी इसलिए न करो, उसकी बात इसलिए न मानो कि वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा, वो तुम्हें अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करने की तरगीब देगा जिनकी हकीकत से तुम ना वाकिफ हो, और तुम नादानी में अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करने लग जाओगे, तो इसलिए नुकसान तो तुम्हारा होगा, वो तुम्हें जहन्नम में झोंकने का सबब बनता है और उसी के लिए कोशां रहता है। इसलिए शैतान की पैरवी से बचो। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, जब उन काफिरों से कहा जाता है उस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने नादिल की है, तो कहते हैं जी हम तो इत्तिबा करते हैं उस चीज की जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। रस्म की, सकाफत की, बिरादरी की, अपनी इलाकाई मुआशरत की हम क्या करते हैं, गोया हम इत्तिबा करते हैं, बाकी अल्लाह की मंशा की और रसूलुल्लाह के तरीके की हम पैरवी नहीं करते। अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलूना शैअन वला यहतदून, अगरचे उनके आबा और अजदाद कुछ भी न समझते हों और ना वो हिदायत याफ्ता हों, तब भी वो उनकी पैरवी करेंगे। तो ये आयत नंबर 170 में मुशरिकीन के एक गोया के बेहुदा नजरिए को बयान करके उसकी तरदीद की गई कि जब उन्हें अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुश्तमिल किताबों की पैरवी करने की दावत और तरगीब दी जाती है, तो वो कहते हैं जनाब हम तो अपने आबा व अजदाद का रास्ता नहीं छोड़ सकते। यानी आबा व अजदाद की अंधी तकलीद, अपने कुफ्र और शिर्क को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो ईमान कामिल और तौहीद खालिस का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने अपने आबा व अजदाद को मियार बना रखा। तो सवाल यह है कि अगर इनके आबा व अजदाद के पास अक्ल और हिदायत नहीं थी, तो क्या फिर भी ये उनकी पैरवी करते रहेंगे? अगर इनके आबा व अजदाद गुमराह हैं, तो क्या इनका भी गुमराही पर रहना जरूरी है? ये फिर भी गुमराह रहेंगे, वो भी गुमराह थे। और सवाल ये भी है कि क्या हर वो काम जो इनके आबा व अजदाद ने किया, वो और इनकी नस्लें हर काम में उनकी पैरवी करें? और ये भी कि क्या इनके आबा व अजदाद हिदायत और गुमराही का मेयार थे? क्या हिदायत और गुमराही का मेयार वो तो अंबिया की तालीमात है, अंबिया की तालीमात बताएंगे हिदायत क्या है, गुमराही क्या है। इनके आबा व अजदाद तो नहीं बताएंगे, मुआशरा तो नहीं बताएगा, बड़े तो नहीं बताएंगे, लोग तो नहीं बताएंगे। तो इस लिहाज से फरमाया कि ये मेयार किसी इंसान का तय करदा नहीं है, बल्कि ये मेयार के हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, खालिक का तय करदा मेयार है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल लज़ीना कफरू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदा। आयत नंबर 171, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया उस शख्स की तरह है जो ऐसी चीज को पुकारे जो ना कुछ सुने सिवाय पुकार और आवाज के। उसे पता हो आवाज तो आ रही है, बाकी उसको सब। सोमुन ये बहरे हैं, बुकमुन ये गूंगे हैं, उमयुन ये अंधे हैं, फहुम ला याकिलून ये कुछ नहीं समझेंगे। तो इस आयत में काफिरों की एक मिसाल बयान की गई है, जैसे कोई शख्स किसी जानवर के सामने जोर जोर से चिल्लाए और ये उम्मीद रखे कि ये जानवर मेरी बात मानेगा, समझेगा, तो जाहिर है कि उसकी ये तवक्को बेकार है, इसके चिल्लाने से उसका कोई काम नहीं बन सकता। इसी तरह कुफार और मुशरिकीन अपने बुतों और अपने माबूदान बातला के सामने चिल्लाते रहें, चीखते रहें, झूठे खुदाओं के सामने इल्तिजाए करते रहें, दुआएं करते रहें, ये सब बेकार है।
اور ان سے ان کا کوئی کام نہیں بن سکتا، تو فرمایا کہ ان کافروں کو بہرا، گونگا، اندھا فرما کر ان کی کم عقلی پر اللہ نے مہر لگائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے اہل ایمان کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے جو بطور روزی ہم نے تمہیں دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کے لیے، یعنی کوئی کام ہو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فرمایا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو اللہ کی بات کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اس آیت مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو عقل حلال کا، حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی۔ پچھلی آیت میں ساری انسانیت کو دعوت دی گئی، بہرحال لوگ حلال کھانے کا اہتمام باقی لوگ کریں یا نہ کریں، وہ تو سب کو دیا اللہ نے، اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا تم ضرور اس کا اہتمام کرو، فرمایا جو بھی کھاؤ اس کا شکر بھی ادا کرو۔ انما، شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور شکر ایک عبادت ہے۔ انما حرم الحمدللہ، یہ سب سے بڑے شکر کے کلمات ہیں، الحمدللہ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام کر دیا اللہ نے تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد، فرمایا وہ شخص کہ جو مجبور ہو جائے، مستر کہتے ہیں مجبور آدمی کو، غیر باغن وہ تجاوز، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، ولا عادن سرکشی کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ بعض اوقات کیا کر لے، میتا کھا لے یا دم یا لحم خنزیر جو بھی کھا لے، کیونکہ وہ اضطراری کیفیت میں ہے، معروضی حالات میں جب انسان اتنی سخت پریشانی میں آ جائے کہ جان جانے کا خوف اور یقین ہو جائے، تو اس وقت انسانی جان کی حفاظت سے متعلق جو شریعت کے احکام ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اب جان بچانا فرض ہے۔ فلا اسم علیہ، حرام سے بچنا یہ ہر حالت میں، لیکن خاص حال اگر انسان پر طاری ہو جائے کہ کچھ بھی حلال انسان کے پاس نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے جان بچانے کے لیے وہ اتنا کھا لے کہ جس سے جان بچ جائے، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو اور اتنا زیادہ نہ کھائے کہ اس کو 15 منٹ ڈکار یاد رہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 173، کہ زمانہ جاہلیت میں ایک خاص سوچ تھی، اس کی اصلاح مقصود ہے، جس کے مطابق مشرکین نے آسمانی تعلیمات اور اللہ کی مرضی کے بغیر گویا کچھ جانوروں کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر لیا اور کچھ کو حلال کر لیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے اور اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر مردار کو، خنزیر کے گوشت کو اور ذبح کے وقت میں جو خون بہہ جاتا ہے، دم مسفوح کہتے ہیں اس کو، بہنے والا خون، ذبح کے وقت میں جو خون بہہ جاتا ہے اس کو حرام قرار دیا، باقی جو گوشت کے اندر تھوڑا بہت خون رہ جاتے وہ حرام ہے، باقی نظافت کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن بہرحال ہم تو حرام کی بات کریں۔
تو فرمایا اور اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، لیکن اے مشرکو تم نے ان کو یہود و نصارہ حلال سمجھ کے کھانا شروع کر دیا۔ جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا تھا ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ مخصوص قسم کی اونٹنیاں صاحبہ وسیلہ حام انہوں نے اپنے اوپر کیا کر دیے، وہ حرام کر دیے، حالانکہ اونٹنیاں تو حلال تھی، بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ کر حرام کر دیا۔ تو بہرحال یہاں تمام حرام چیزوں کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ان مخصوص چیزوں کا ذکر مقصد ہے جو مشرکین اہل عرب حلال سمجھتے۔ لہذا آیت میں ان مذکورہ چیزوں کے علاوہ اور بھی حرام چیزیں ہیں جو سورہ میدہ میں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی، اپنے موقع محل میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے مردار کو حرام قرار۔ مردار کون سا جانور ہے؟ جو خود بخود تبھی موت مر جائے، اس موت کا کوئی بھی سبب ہو، گلا گھٹ جائے، اوپر سے گر کے مر جائے، ایک جانور دوسرے کو مار دے، بہرحال کوئی صورت بھی بن سکتی، اسے شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا، تو یہ بھی مردار ہے۔ البتہ دو مردار ایسے ہیں، مچھی اور ٹڈی، ان کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، یہ جو ہے بہرحال تبھی موت مرتے ہیں تو پھر بھی حلال ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خون کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے، جو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے بہتا ہوا نکلتا ہے۔ البتہ کلیجی اور تلی جو ہے یہ وہ مستثنا ہے، یہ بہتا ہوا خون نہیں ہے، کلیجی بہتا ہوا خون نہیں ہے، یہ تو جمع ہوا خون ہے اگرچہ یہ خون، لیکن بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جمع ہوا خون ہے۔ تو جمع ہوا خون ہونے کے باوجود یہ حلال ہے۔ تیسری چیز خنزیر کا گوشت ہے، لیکن صرف یہاں گوشت کا ذکر ہے، ورنہ اس کی گوشت، پوست، کھال سب حرام۔ اور چوتھی چیز وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مختص یا ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ بھائی پیدا اللہ نے کیا، ذبح غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہو تو یہ کیسے حلال ہوگا؟ تو البتہ جب انسان کے لیے حرام چیز جو ہے، حرام چیز کے علاوہ کوئی حلال چیز میسر نہ ہو تو پھر وہ حرام چیز بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی، وہ اضطراری کیفیت کہلاتی ہے، یعنی انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے پاس اپنی جان بچان کے لیے حرام کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو وہ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت حرام کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہ استعمال کرے، لیکن یہ اس کے لیے اس وقت حرام نہیں ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے حلال ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، اور فرمایا وہ حد سے نہ بڑھے، تجاوز نہ کرے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تلذذ کے لیے، لذت کے حصول کے لیے نہ کھائے، پیٹ بھرنے کے لیے نہ کھائے، بس زندگی بچانے کے لیے استعمال کرے، تو بہرحال اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ کھاتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہاں روکتا ہے، تو پھر چل سو چل، پیٹ بھی بھر جاتا ہے، لذت بھی حاصل کرتا ہے، تو فرمایا پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ اسے بنیادی طور پر تو بہرحال حلال ملا تھا، اجازت تو تھی اس کے لیے، لیکن اب تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے تو اب توبہ کرے۔ یہ کوئی کفر شرک کا کام اس نے نہیں کیا ہے، بیچارہ بھوکا تھا، پتہ نہیں کتنے دن سے تھا، کتنے وقت سے تھا، تو اس لیے اب توبہ کر لے، جو تھوڑا بہت اضافی کھا پی لیا ہے یا لذت حاصل کر لی اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ بہرحال یہ غفور و رحیم کا معنی ہے، ورنہ اس مقام پر غفور و رحیم لانے کا کوئی مقصد نہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، آیت نمبر 174، بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر جہنم کی آگ،
ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ کسی سے بات چیت بند کر دینا یہ اس سے ناراضگی کی علامت۔ فرمایا ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی ان کو بخشے گا بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے تکلیف دہ اور المناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ کاموں میں کتمان علم، کتمان حق، حق کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کیا، یعنی لوگوں کی مرضی کے احکام اور مسائل بتا کر لوگوں کی مرضی۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ کاموں میں کتمان علم کے ساتھ ساتھ، یعنی حق اور علم کو چھپانے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی لوگوں کی مرضی کے احکام اور مسائل بتا کر ہدیے نذرانے کے نام پر ان سے رشوتیں وصول کرنا۔ تو ان کی سزا اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ یہ زیادہ بھریں یا تھوڑی، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فرمایا حق کو بھی چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے غلط سلط مسئلے بتا کر یا تحریف کر کے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تو جتنی بھی لے لیں وہ تھوڑی ہے۔ تو یہ سزا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے، اب ان کی مرضی زیادہ بھریں یا تھوڑی۔ اور اس کے علاوہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم، مہربانی والی کلام کی لذت سے بھی محروم ہوں، اور اللہ انہیں پاک بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جنت میں تو انسان گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک ہو کر جنت میں جائے گا، تو یہ جنت کے قابل بھی نہیں۔ تو بہرحال، اور یا اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ کوئی ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں جہنم اور اس کے عذابوں سے بچائے۔ آگے آیت نمبر 175 میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، فرمایا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، یہ بڑے جرأت والے لوگ ہیں، یہ کتنا صبر کریں گے جہنم کی آگ پر۔ عجیب بات ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق کو چھپانے اور اس پر رشوت لینے والوں کی نادانی اور حماقت کا ذکر کیا کہ یہ احمق تجارت کے اصولوں سے بھی ناواقف ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے۔ تاجر تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی معمولی بات بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے صابر لوگ ہیں کہ جہنم کی آگ پہ صبر کریں گے، عجیب بات ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، معمولی نفع کے لیے ہمیشہ کا عذاب لیا، ان سے بڑا نادان کون ہے، ان سے بڑا احمق کون ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے برحق کتاب نازل کی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ البتہ دور کی بدبختی میں جا پڑے ہیں، اب وہاں سے نیکی اور نیک بختی کی طرف آنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اس آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے حق کو چھپانے والوں کی سزا کو بیان کیا اور اس کی وجہ بیان کی کہ ہم نے جو کتاب نازل کی تھی وہ تو حق تھی، اسے چھپانا، اسے تبدیل کرنا، اس میں اختلاف پیدا کرنا یہ گمراہی ہے، اور اس کی سزا بہرحال فرمایا کہ بدبختی ہے، اور بدبختی میں یہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا، یہ آیت نمبر 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، تفسیر عرض کرتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر،
फरमाया और नबियों पर ईमान लाए, व आतल माला, और नेकी ये भी है, व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। और नेकी ये भी है कि माल को मोहब्बत के बावजूद करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों पर खर्च करो, उनको दो। वस्सा, फरमाया कि सवाल करने वालों और गर्दनें छुड़ाने में खर्च करे, जो भी ऐसा करे ये भी नेकी। व अकामस्सला व आतज़्ज़का, और ये कि वो नेक है जो नमाज को कायम करे और ज़कात दे। वलमूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जब आहद करे तो अपने आहद को वो पूरा करने वाले हों, ये नेक है। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ, और फरमाया सब्र करने वाले हों वो सख्ती और तकलीफ के वक़्त में, वहीन अलबास, और जिहाद के और जंग के वक़्त में, ये है नेकी, ये है नेक। उलाइक अल्लज़ीना सदकू, ये लोग सच्चे हैं। उलाइक हुमुल मुत्तकून, यही लोग मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले। इस आयत नंबर 177 का एक खास पस मंजर है। वो पस मंजर ये है, अल्लाह ताला यहूद व नसारा की इस्लाह फरमा रहे हैं कि यहूदी मुख्तलिफ तरह से तहवील किबला पर और मुसलमानों पर आने वाले अहकाम में नसख पर तरह तरह के एतराज़ात करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि महज तब्दीली किबला, यानी सिर्फ किबले की जाने मुंह करना, बस ये नेकी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह के मुतय्यन करदा किबले की जाने मुंह करके नमाज पढ़ना ये भी नेकी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी नेकियां हैं। तो फरमाया कि वो ये हैं, बहुत से काम हैं नेकी के, तो उन नेक कामों को इख्तियार करना चाहिए। जो लोग नेकी के उन कामों के इख्तियार करेंगे वही सच्चे लोग हैं, उन्हीं को मुत्तकी होने की सनद मिलेगी। नेकी के काम तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ अकायद से मुतल्लिक हैं, कुछ इबादात से, कुछ माशरत से, कुछ मामलात से। तो यहाँ ईमानियात में से 5 का जिक्र किया गया है। अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, और किताबों पर ईमान लाना, अंबिया पर ईमान लाना। और इबादात में से, ये ईमानियात में से, इबादात में से माली और जिस्मानी दोनों इबादतों का जिक्र किया है। अकामस्सला व आतज़्ज़का, नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो। और फिर माली इबादात में नफली सदकात और खैरात भी शामिल हैं, और फ़र्ज़ ज़कात की अदायगी भी, जिसके मसारफ भी अल्लाह ने बयान कर दिए हैं कि वो यतीम, नादार यतीम हैं, मिस्कीन हैं, मुसाफिर हैं, सवाल करने वाले हैं, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करना। और जिस्मानी इबादात में सबसे अहम इबादत नमाज है, तो उसका भी जिक्र है। मामलात, मुआशरत, तो गोया ये हर चीज़ का। तो फरमाया कि इसके साथ साथ अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मुशक्क़तों में, जिहादों में और तंगियों में सब्र करते हैं, तो यही लोग जो अहद की पासदारी करते हैं नेकोकार है। ये नेकी के काम है। सिर्फ किबले की बात आपने पकड़ ली और वही जो है ना वाला आपके यहाँ नेकी है, तो ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ ये नेकियां भी हैं। फरमाया उलाइकल, ये नेकियां जो भी करते हैं, जो इस तरह ईमान लाते हैं, वो अल्लाह की नज़र में सच्चे हैं और अल्लाह की नज़र में वो मुत्तकी हैं। तो उन्हें अब मजीद किसी तस्दीक की जरूरत नहीं अपने ईमान और अमाल सालिहा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, आयत नंबर 178, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला, फरमाया फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया तुम पर बदला मकतूलीन में। किसास को फर्ज कर दिया गया मकतूलीन के बारे में, यानी जो मकतूल हो गए हैं, कत्ल हो गए। अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद आज़ाद के बदले में, वल अब्दु बिल अब्द, गुलाम गुलाम के बदले में, वल उनसा बिल उनसा, और औरत औरत के बदले में। फमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन फत्तिबाउम बिल मारूफ, फिर जिसे उसके भाई की तरफ से कोई चीज मुआफ कर दी जाए तो अच्छे तरीके से उसकी इत्तिबा की जाए। व अदाउम इलैहि बिइहसान, और अच्छे तरीके से उस मामले को, यानी उस रकम को अदा कर दिया जाए जो तय हुआ है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से कमी है। व रहमा, और मेहरबानी है।
فمن اعتدى بعد ذلك، پھر جو شخص اس کے بعد حد سے تجاوز کرے، فَلَهُ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے دانشورو، تاکہ تم بچتے رہو، تمہاری جانیں محفوظ رہیں۔ اس آیت میں، آیت نمبر 178 اور آیت نمبر 179 میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے قصاص کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے برابری۔ اس سے مراد قتل کے مقدمات میں قاتل کو مقتول کے ساتھ برابر کر۔ یہ حکم گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، اہل عرب بھی اس قانون سے آگاہ تھے، لیکن وہ اپنی بگڑی عادت کے مطابق اس حکم میں اتنی تبدیلیاں کر دی انہوں نے، یہود نے بھی، نصارہ نے بھی اور عربوں نے بھی، کہ یہ قصاص والا حکم ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ چنانچہ امیر کو غریب کے بدلے، مرد کو عورت کے بدلے، آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ انسانیت کے حقوق یکساں نہیں تھے ان میں۔ تو یہ اسلام ہے جس نے تمام انسانوں کو حقوق میں یکساں لا کھڑا کر برابر کیا، مساوات کی لڑی کے اندر پرو دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ قصاص کے تقاضے تو پورا کرنے والی صورتحال نہیں تھی۔ تو اس آیت میں اللہ نے اصلاح فرمائی۔ تفصیل یہ ہے کہ آزاد، غلام اور عورت کو ایک دوسرے کے بدلے قتل کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ صرف مثال کے طور پر، مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ان صورتوں میں قاتل اور مقتول کے درمیان برابری۔ مقصد فرمایا یہ ہے کہ تمام ممکنہ صورتوں میں قتل کی برابری جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو قصاص کا یہ حکم مقتول اور اس کے ورثاء کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں خصوصی ہمدردی اور شفقت کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر مقتول کے ورثاء کا حق ہے کہ وہ قصاص لیں، لہذا انہیں یہ حق دیا جانا ضروری ہے۔ البتہ دیگر تمام حقوق کی طرح یہاں بھی حق والے کو اپنے حق کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس لیے اگر مقتول کے ورثاء حق کے قصاص کو معاف کر دیں تو انہیں اس کا اختیار ہے، یا تو مالی معاوضہ لے لیں، یہ بھی صورت ہے، یا یہ ہے کہ وہ قصاص کا سرے سے معاوضہ لیے بغیر ہی مطالبہ چھوڑ دیں اور معاف کر دیں، تو کوئی بات نہیں ہے، کہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو پہلی صورت میں فریقین کو شائستگی اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا اگر مالی معاملہ طے ہو جائے، ایک شریعت نے دیت طے کی، یہاں قصاص کی بات ہو رہی ہے، دیت کی بات نہیں ہو رہی، دیت کے مسائل اور ہیں۔ تو یہاں قصاص میں اگر یہ قصاص تھا لیکن مالی معاملہ طے ہو گیا، تو مالی معاملے کی ادائیگی میں دونوں کو شائستگی اختیار کرنی چاہیے، دینے والے کو بھی، لینے والے کو بھی۔ لینے والا بھی گویا کہ ان پر دباؤ، پریشر ایسا نہ دے کہ جس سے وہ ادائیگی سے قاصر ہو جائے، اور لینے والا اتنا پریشر نہ دے اور دینے والا بھی ٹال مٹول نہ کرے۔ تو فرمایا کہ بہرحال گزشتہ دنوں کے لوگ اس سے بہرحال ان سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے اب اس قدر آسانی کے بعد بھی کوئی شخص حد سے تجاوز اور ظلم کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ اہل عقل کو خطاب کر کے فرماتے ہیں قصاص کا یہ حکم اپنے لیے بھاری نہ سمجھو، اس میں زندگی ہے، زندگی۔ فرمایا غور کرو، جس بندے نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اگر بدلے میں صرف اسی ایک کو قتل کیا جائے گا تو پورا قبیلہ، خاندان اس کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچ جائے گا۔ اگر وہ بھاگ جائے اور پیچھے والے دھمکیاں لگائیں تو مقتول کے خاندان کے جذبات بھڑکیں گے، وہ ساری برادری کو مار دیں گے، تو اس طرح فساد زیادہ پھیلے گا۔ تو فساد کے خاتمے کے لیے، انسانی جانوں کے بچاؤ کے لیے قصاص کا عمل بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا قصاص میں زندگی ہے، ورنہ جذبات بھڑکتے ہیں، ملک میں بد امنی ہوتی ہے۔ تو اس کے خاتمے کے لیے قصاص کے حکم کو نافذ کرنا یہ دانش مندی اور حکمت کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ کل کا درس آیت نمبر 180 سے آغاز کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔